عمران خان صاحب کا زمان پاک سے باہر آنا تھا، لونڈے لپاڑوں نے کوئی سوشل میڈیا پہ پٹھیاں چھلانگیں ماری ہیں. یہ جو خبریں چلائی ہیں یہ اس کا مین مقصد یہ ہے نکلو باہر، کپتان گرفتار ہونے والا ہے. عمران خان صاحب نا گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ اپنا بندہ بھی جو آگے چیک کروا لیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں. جج صاحب نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے؟ تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ اس بات کو ایڈمٹ کیا اور میں اس پہ معذرت خواہ ہوں کہ وہ دستخط کس کے تھے. اب اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں نا، اب اس کا مطلب ہے کہ باقی عدالتیں بھی اب آپ کو بلا سکتی ہیں. نہ کرنا تاری مہربانی، لتر پریڈ ہو جانی تاری. عارف علوی صاحب نے لیٹر نکالا، ڈیٹیں اناؤنس کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب کے پی میں اور پنجاب میں 9 اپریل بروز اتوار الیکشنز ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین بڑا ہی ایونٹ فل دن تھا آج. مجھے تو ایکچولی اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی T20 کا میچ شروع ہو گیا ہے. ویسے تو PSL چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر، لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس طرح لگ رہا تھا جیسے ایک T20 کا میچ شروع ہو گیا ہے. سب سے پہلے تھوڑا سا، ویسے تو کافی حد تک میرے خیال میں آپ ٹی وی اسکرینس پہ اب تک دیکھ چکے ہوں گے کہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر بھی جسٹ فار اے ریکیپ میں آپ کے سامنے صرف بتا دیتا ہوں. اور اس دوران آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے، تو آج جو کیفیت تھی، عمران خان صاحب کا زمان پاک سے باہر آنا تھا اور اس کے بعد لونڈے لپاڑوں نے کوئی سوشل میڈیا پہ پٹھیاں چھلانگیں ماری ہیں کہ جی اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا، بس وہ پیچھے بالی ووڈ کا کوئی گانا لگ جائے اور بیک گراؤنڈ کے اندر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کیا لکھ دیں کہ ہو میرا پیارا سجن آ گیا، میرا بھولا سجن آ گیا، باہر آ گیا جی کیا بات ہے، عمران خان باہر آ گیا. آپ جا کے ان کی ٹویٹر ٹائم لائنس کو اگر دیکھ لینا تو آپ کو سیدھی پتہ لگ جائے گا کہ لو جی لونڈا لپاڑے کی ڈیفینیشن کس کو کہتے ہیں. سیریسلی مطلب میں حیران ہو رہا تھا، اور یقین کیجئے کہ پھر بھی اپنے آپ کو یہ صحافی کہتے ہیں. شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، لٹرلی شرم کا مقام ہے جس طریقے سے ان کے جذبات امڑ کے باہر آ رہے تھے. خیر اینی وے، اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا کہ جناب ان کو 2 عدالتوں میں پیش ہونا تھا لاہور ہائی کورٹ کی. ایک معاملہ جو تھا وہ تھا حفاظتی ضمانت کا، اور ایک معاملہ تھا جس کے اندر جناب وہ جو درخواست دائر کی گئی ہوئی تھی اس پہ ان کے سگنیچر نہیں مل رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہ اتنا کوئی اوکھی بات نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب وہاں پہ پیش ہو جائیں گے تو عدالت دے گی ان کو، یہ ضمانت مل جائے گی ان کو. اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے جو سگنیچرز کا ہے، وہاں پہ جا کے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ میرے ہی سگنیچرز ہیں، عدالت تب بھی معاملے کو جو ہے وہ حل کر دے گی. کوئی اس میں اوکھی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو بلا وجہ جو ہے نا ایک ہائپ اس کی کریٹ کی ہوئی تھی. مطلب مثال کے طور پہ آج 2 بجے جب سماعت ہوئی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب آ سکتے تھے، کوئی مشکل بات نہیں تھی. اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ آگے چلا گیا کہ جناب 5 بجے کا ٹائم ہے، جناب 5 بجے تک آ جائیں. تو لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حتی الامکان کوشش تھی، پوری انہوں نے کوشش کی ان کے وکلا نے کہ جناب عمران خان بس کسی طرح پیش نہ ہو، سانو پیشی کے بغیر ہی جڑا ہے نا وہ ضمانت سانو مل جائے. لیکن اب ظاہری بات ہے بھائی اتنا بھی زیادہ اب آپ کے لیے پورا سسٹم بینڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو کل کو باقی لوگ جو عدالتوں میں جاتے ہیں، جو کیسز کے لیے جاتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی جان یہ ہمیں تو ضروری ہے ہمارے لیے پیش ہونا، یہ باقیوں کو یہ خان صاحب کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے عدالت بھی مجبور تھی کہ وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ بھائی جان ان کو پیش تو کریں، سانو مکھراتے دکھاؤ، ہمیں شکل تو دکھائیں ان کی ذرا. اب 2-4 چیزیں ہیں ذرا میں ایک تو اس کے بعد وہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر یہ کہا گیا، فواد چوہی صاحب نے اعلان کیا جی 4-4:15 بجے تک جو ہے وہ آ جائیں گے، وہ کورٹ کے لیے چل پڑیں گے. اچھا اس سے پہلے میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ وہ جب زمان پاک سے نکلے ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کو کال نہیں دے رہے، ہم کسی کو نہیں بلا رہے کہ جناب آپ آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک بات کہی تھی کہ بھائی یہ جو خبریں چلائی ہیں کہ جناب وہ تو ان کو تو گرفتار کر لیا جائے گا، FIA جو ہے ان کو مقامی پولیس کے ساتھ گرفتار کر لے گی. کیا سینس ہے اس بات کی؟ جبکہ FIA نے ایکچولی اس خبر کو ڈینائی کر دیا تھا کہ نہیں بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہم کوئی گرفتاری وغیرہ نہیں کر رہے. تو میں نے آپ کو اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مختلف چینلوں کے اوپر جو اپنے پسندیدہ چینلوں پہ خاص طور پہ جو خبر چلوائی گئی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پائن نکلو باہر، کپتان گرفتار ہونے والا ہے. وہی وہ جو ایک ٹپکل ان کا ایک طریقہ کار ہے، آجو سارے آجو گرفتاری ہونے لگی. اب وہ اس چکر کے اندر اس کے بعد انہوں نے ایک ہیش ٹیگ بھی چلایا کہ جی لاہور ہائی کورٹ آؤ، لاہور ہائی کورٹ پہنچو. خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اپنے پوری لونڈا لپاڑا ٹیم کے ذریعے جو ہے اس کو پروموٹ بھی کیا گیا. اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جب نکلے تو مال روڈ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے پہلے کافی رش وہاں پہ اکٹھا ہو گیا، ظاہری بات ہے. تو اب جب وہ وہاں پہ پہنچے
لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے، مال روڈ کے اوپر ہی، جب انہوں نے خاص طور پہ ہال روڈ اور بڈن روڈ کا ایریا جو ہے اس کو انہوں نے کراس کیا تو بہت رش ہو چکا ہوا تھا وہاں پہ، اور ان کو وہاں پہ پہنچنے میں پرابلم ہو رہی تھی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی، اور پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ میں جب پریڈکٹ کرتا ہوں نا تو وہ کافی حد تک چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پریشان نہیں ہونا، 5 بجے کوئی لیٹ بھی ہو جائے نا کام تو مطلب اتنی آپ کو جو ہے وہ لیوریج ملے گی کہ آپ اور مزید ویٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے. ہوا کیا کہ عمران خان صاحب تو 5 بجے تک نہیں پہنچے وہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن 5 بجے کے آس پاس وہ کورٹ کے قریب آ گئے. اچھا، اس کے بعد جب وہ کورٹ روم، وہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے پارکنگ ایریا کے اندر جو ہے ان کی گاڑی آنے کی اجازت دی گئی کہ اچھا جی چلیں یہاں تک آ جائیں. اب جب وہاں پہ آئے تو وہاں پہ بھی وکلا کی اور پی ٹی آئی کے خاص طور پہ جو حامی وکلا تھے، کارکن تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ بھی جمع تھے. اب گاڑی جو ہے نا وہ آ کے جو بیریئرز لگے ہوئے تھے اس کے پاس آ کے کھڑی ہوگی. اب وہاں پہ اتنا رش تھا کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے تھے، اور عمران خان صاحب جو ہیں پہلے کوشش کی گئی جی لوگوں کو ہٹانے کی، لیکن وہ جو ہے وہ لوگ نہیں آئے. اچھا، اس کے اوپر مختلف چینلوں نے بھی چلایا، میں دیکھ رہا تھا کہ جی کال کے بغیر آ گئے جی لوگ، کال کے بغیر. اچھی خاصی آپ لوگوں نے کال دی ہے بھائی، پورے سوشل میڈیا پہ آپ نے اس ہیش ٹیگ تک کو پروموٹ کیا ہے، لیکن خیر لوگوں نے اکٹھے ہونا تھا، اور آپ کی اپنی غلطی ہے اگر اتنے لوگوں کو آپ نے بلا لیا تھا. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ذرا تھوڑا سا پریشر تو ڈالے نا. اچھا، وہ لوگ آگے، اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب گاڑی سے نہیں نکل پا رہے تھے. پھر وہاں پہ جج صاحب جو ہیں، وہ جو پہلے جج صاحب تھے، انہوں نے بیٹھ کے انتظار کیا کہ جناب کب تک آئیں گے. وہ 5 سے کام جو ہے وہ 5:30 ہو گیا. جسٹس باقر نجفی کی عدالت میں جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ جانا تھا. وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اندر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نا گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنا بندہ بھجوا کے چیک کروا لیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. تو وہ جج صاحب نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے، مطلب اس طرح نہیں ہوتا بھائی، ان کو کہیں اندر آئیں یہاں پہ. انہوں نے کہا جی وہ سیکیورٹی جو ہے وہ انتظام نہیں کر پا رہی. اور پھر انہوں نے جج صاحب نے جو کورٹ کی سیکیورٹی تھی ان کو جا کے کہا کہ بھائی جائیں جا کے ادھر ایس پی کو بھی کہیں، پولیس کو بھی کہیں کہ ان کے لیے جگہ بنائیں اور آپ آئیں اندر، آپ کو ادھر آنا پڑے گا. اچھا، وہ پھر وقفہ ہوا سماعت کے اندر. اس کے بعد عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی جا کے بتایا گیا کہ بھائی جان اندر جائے بغیر کام نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ کو آنا پڑے گا ایک دفعہ. اچھا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ سمپلی آپ نے جج صاحب کے سامنے جانا ہے اور ہو جائے گا کام، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مطلب یہ ایک روٹین میٹر ہے، کوئی اتنی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. مجھے ایک یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ ان کو شاید اس بات کا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کورٹ کی طرف جائیں اور پولیس جو ہے نا وہ انٹرسیپٹ کر کے ان کو گرفتار کر لے. مجھے لگ رہا تھا اس طرح. اب وہاں پہ جب یہ دوبارہ ان کو بتایا گیا، ان کے وکلا نے بتایا عمران خان صاحب کو جناب نکلنا پڑے گا گڈی چوں. جب وہ گاڑی کا دروازہ کھلا، عمران خان صاحب باہر آئے تو انہوں نے ویل چیئر بھی نہیں استعمال کی، جبکہ ویل چیئر وہاں پہ آئی تھی، انہوں نے استعمال نہیں کی. اور یہ آہستہ آہستہ جگہ ان کے لیے بنائی گئی، پولیس والوں نے بھی ان کے لیے جگہ بنائی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کورٹ روم کی طرف چلنا شروع ہوئے. لنگڑا کے چل رہے تھے بالکل. ہی واز ناٹ مطلب واکنگ ویری نارملی، جس طرح لوگ نارملی چلتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. ویسے تو بہتر تو یہ ہوتا کہ ان کو جو ہے وہ اس کا ویل چیئر کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تھا، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ڈیمیج نہ ہوتا. بالکل مطلب یہ آپ کو رکھنا چاہیے، اس چیز کا مارجن رکھنا چاہیے. خیر، اب اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب وہاں پہ کورٹ روم میں پہنچے تو وہاں پہ سمپل مطلب شارٹ ان کو جو ہے ضمانت مل گئی جو ملنی تھی. اب نجفی صاحب کی عدالت سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ معاملہ پھر دوسری عدالت کی طرف تھا. اب وہاں سے بھی اس ایک کورٹ روم سے دوسرے کورٹ روم میں جانے میں تقریباً 5 6 7 منٹ جو ہے اس کے اندر بھی لگتے ہیں. وہاں سے عمران خان صاحب دوسری عدالت کی طرف گئے، اور وہاں پہ جا کے جب وہ ادھر پیش ہوئے، وہاں پہ مسئلہ تھا جعلی دستخطوں کا. وہاں پہ پہلے کورٹ روم میں رش بہت زیادہ تھا، تو وہاں پہ اظہر صدیق جو ان کے لائر ہیں، انہوں نے وہاں کے جو وکلا تھے ان سے کہا اچھا جی میں آپ کو آپ سیلفی لینی ہے، اچھا چلیں آپ سیلفی لے لیں، اس کے بعد ذرا کورٹ روم جو ہے اس کو ذرا خالی کر دیں کیونکہ سماعت نہیں ہو رہی. جج صاحب آئے بھی، انہوں نے دیکھا کہ بہت وہاں پہ رش ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ابھی یہ سماعت نہیں ہو سکتی، یہ سماعت جو ہے یہ بعد میں ہوگی. خیر کورٹ روم کو پھر کافی حد تک جو ہے وہ خاموش کروایا گیا، خالی کروایا گیا. جب وہاں پہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جی یہ جو درخواست دائر ہوئی تھی یہ میری نالج کے بغیر ہوئی تھی، اور میں اس پہ معذرت خواہ ہوں
کہ یہ اس طرح درخواست دائر ہوئی. مجھے جیسے ہی پتہ لگا تو میں نے اظہر فاروق اپنے وکیل کو کہا کہ جی آپ یہ درخواست جو ہے واپس لے لیں. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستخط واقعی عمران خان صاحب کے نہیں تھے, وہ جعلی دستخط تھے. اب میں اچھا اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جج صاحب نے بات سنی, درخواست جو ہے وہ واپس لے لی گئی اور معاملہ ختم ہو گیا, یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن میرا یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ دستخط کس کے تھے, یہ کس لائر کی جانب سے, کہ لائر تھا یا جو بھی تھا, کس کی جانب سے یہ 2 نمبری کی گئی. somebody needs to be held responsible. اگر عمران خان صاحب کی نالج میں نہیں تھا, وہ کہتے ہیں میری نالج میں نہیں تھا, آپ کی نالج میں نہیں تھا, تو پھر آپ کے دستخط کسی نے فوج کیے ہیں, کسی نے تو کیے ہیں. وہ کون تھا جس نے سب کچھ کیا؟ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی ان کو جو ہے اس ایک کیس کے اندر جو ضمانت ملی ہے وہ 3 مارچ تک کی مل گئی ہے انہیں ضمانت. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ لیسٹ 2 weeks ناؤ. تو دوسرے کے اندر جو ہے وہ ویسے ہی نپٹا دیا گیا کیونکہ درخواست جو ہے واپس لے لی گئی. لیکن وہ جو فوج جو ہوئے میں ہیں دستخط, اس کا معاملہ جو ہے ویسے کا ویسے موجود ہے. اب میرا اس پہ ایک سمپل سوال یہ ہے کہ بھائی اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنے دیر سے جو گھسیٹا جا رہا تھا اس معاملے کو, یہ سب کچھ جو ہے ہفتے والے دن بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ نے پیش ہونا تھا آپ اسی دن پیش ہو جاتے, یہ معاملہ یہاں تک آتا ہی نہ. آپ نے بیسکلی پوری طرح کوشش کی کہ میں اس سسٹم کو بینڈ کروں, میں جتنا کو کر سکتا ہوں, جتنا کو میں بینڈ کر سکتا ہوں میں کروں, ٹھیک ہے. لیکن جب بات نہیں بنی تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو پیش ہونا پڑا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مجھے پتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جو ہیں اس کو بیٹھ کے یہ ایک رنگ دے رہے, میں دیکھ رہا تھا ان سب کی حرکتیں دیکھ رہا تھا کہ جی انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور انہوں نے انصاف کی قدر کی ہے, قانون کی قدر کی ہے, یہ ہوتا ہے لیڈر. وہ دیکھیں قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, سرنڈر نہیں کیا, انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ان کو نہ آنا پڑے. لیکن اب اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں نا, اب اس کا مطلب ہے کہ باقی عدالتیں بھی اب آپ کو بلا سکتی ہیں کہ جناب ان تانوں اتھے بھی آنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہے, میں اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کہوں گا اچھی بات ہے کہ چلیں ایک معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے سلجھ گیا. اچھا دوسری جانب اس کے بعد وہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب واپس گاڑی کے اندر آ کے بیٹھے اینڈ ہی وینٹ بیک ٹو زمان پارک. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات. ایک اور جو نیا رولا سٹارٹ ہوا, اچھا اس دوران سوری ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر نہیں آ رہے تھے, اس دوران مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا کس قسم کا لاڈلا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور جناب یہ دیکھیں اس طرح اس کا انتظار کیا جا رہا ہے, پوری طرح انتظار ہو رہا ہے کہ جناب کب یہ آئیں گے اور کب یہ ضمانت لیں گے. اس طرح کی مطلب انہوں نے کافی حد تک تنقید بھی کی. لیکن obviously she didn't have anything else to do, she could not do anything more than that. الٹیمیٹلی وہ سچویشن پہ ہی کامنٹ کر رہی تھیں, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, مریم نواز ہو یا دیگر ہوں, وقت اور حالات کے مطابق جو ہے نا کبھی یہ پیچ فل ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ فل ڈھیلا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہم نے یہاں پہ اس طرح بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف کو بھی جب بلایا گیا کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا کہ ایک جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ جناب 1 گھنٹے کے اندر اندر نواز شریف پہنچے یہاں پہ, اس طرح بھی ہوا ہے. اور پھر ہم نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ سیاستدانوں کو جو اچھا نہیں آ سکتے, چلے ٹھیک ہے 4 گھنٹے کا ٹائم لے لیں, شام تک آ جائیں. نہیں آ سکتے, اچھا اگلے دن تک آ جائیں, پرسوں آ جائیں. مطلب یہ حالات کے مطابق ویری کرتا رہتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن بھائی جان غریب آدمی کے لیے نا یہ لیوریج نہیں ہے. کل کو اگر آپ کا کیس کبھی کسی جج کے سامنے لگیں گے تو اے نہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھ لینا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان سے زیادہ نہ تو کوئی ہینڈسم ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی پاپولر ہے اور نہ ان سے زیادہ بڑا کوئی سیاسی لیڈر ہے پاکستان میں, ہے نا. آپ اور میں تو ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں, ہمیں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں. تو برائے مہربانی آپ اس چکر میں نا اپنے لائر کو کہے یار انہوں نے کہہ دے میں نہیں آ رہا, میں 4 گھنٹے بعد آواں گا یا میں کل آواں گا, اے نہ کرنا, تاری مہربانی, لتر پریڈ ہو جانی تاری, ٹھیک ہے, برائے مہربانی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جو عارف علوی صاحب نے ایک معاملہ آج شروع کیا ہے, سٹارٹ کیا ہے انہوں نے. پہلے انہوں نے کیا کہتے ہیں, پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا آج. الیکشن کمیشن نے آنے سے معذرت کر لی, انہوں نے کہا جی ہم نہیں آ سکتے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ڈیٹے اناؤنس کرنے کا وہ اس وقت آلریڈی کورٹ کے اندر ہے, تو ہم تو نہیں آ سکتے, ہم اس معاملے پہ مشاورت نہیں کریں گے, ڈسکشن نہیں کریں گے. عارف علوی صاحب نے کیا کیا کہ عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ایک لیٹر نکالا اور انہوں نے ڈیٹے اناؤنس کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب کے پی میں اور پنجاب میں 9 اپریل بروز اتوار الیکشنز ہوں گے, انہوں نے اناؤنس کر دیا. اچھا انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا میں اعلان کر رہا ہوں, اور
انہوں نے اسی کے تحت جو ہے وہ پروگرام اناؤنس کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 90 دن سے آئین اور قانون 90 دن سے زائد تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس میں 2-4 ایشوز ہیں۔ ایشوز یہ ہیں کہ چند قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیٹیں اناؤنس کر سکیں۔ ان کے پاس صرف اور صرف قومی اسمبلی کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا اختیار ہے۔ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس کے بعد صدر جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کا اناؤنس کر سکتے ہیں۔ صوبائی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف گورنر کا اختیار ہے کہ وہ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ تو صدر کے اس لیٹر سے یا صدر کی اس اناؤنسمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چند قانونی ماہرین کی یہ رائے ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کٹا پھنسایا ہوا ہے، جو دوسری سائڈ کی طرف سے پھنسا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ گورنرز جو ہیں وہ ڈیٹوں کا اناؤنس نہیں کر رہے، نہ کے پی کے گورنر اور نہ پنجاب کے گورنر۔ اب ایشو یہ ہے کہ میرے ایک اور قانونی ماہرین سے میری بات ہو رہی، انہوں نے کہا جی دونوں سائڈیں غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر کے غیر آئینی غیر قانونی کام کیے جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ان کا کام ہے اناؤنس کرنا الیکشنز کی ڈیٹ۔ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کا عمران خان صاحب سے اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو، آئین اور قانون آپ کو 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن دونوں گورنرز جو ہیں وہ اپنی اپنی ریزنز دے رہے ہیں۔ پنجاب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسمبلی میں نے تو توڑی نہیں ہے، اسمبلی تو خود تحلیل ہوئی ہے، اسمبلی جو کہ خود تحلیل ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرے۔ دوسری سائڈ پہ جو کے پی والے گورنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت سیکورٹی صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہے اور مجھے سارے اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ فیڈ بیک لینا پڑے گا، کیا وہ الیکشنز منعقد کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کیا ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے۔ لیکن دونوں گورنرز کی جو مطلب جو اسٹریٹجی ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ رل مل کے کھیل رہے ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ دونوں اپنے اپنے بہانے بنا کے جو ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ پنجاب والے گورنر کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن اناؤنس کرے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، میری بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع سے، انہوں نے کہا جی ہمارا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہم ڈیٹ نہیں اناؤنس کر سکتے، ہم صرف اور صرف ضمنی انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ ایک جنرل الیکشنز ہونے ہیں، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہونے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ گورنر نے کرنا ہے۔ یا پھر اس معاملے میں اگر کورٹ اپنا کوئی فیصلہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو فالو کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ نے بھی یہاں پہ جب آخری دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا تھا جی جائیں جا کے گورنر کے ساتھ آپ مشاورت کریں، لیکن گورنر نے اس کے باوجود ڈیٹ نہیں دی۔ تو دونوں سائڈ جو ہے نا، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں یہاں پہ نا سیاست کے اندر صحیح اور غلط سے زیادہ آپ کو اس طرح اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میری ذہن میں بات رکھیے گا کہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں، پالیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہوں، براہ مہربانی یہاں پہ نا دا گڈ اینڈ دا بیڈ کے طور پہ مت دیکھا کریں چیزوں کو، پولیٹیکل چال دیکھا کریں کسی بھی موو کے پیچھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس وقت یہ دونوں سائڈیں اپنی اپنی بات منوانے کے لیے گندی سیاسی چالیں چل رہی ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ موجودہ حکومت کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ابھی الیکشنز ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا، کے پی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا جو سٹیک ہے وہ بہت ہائی ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون کا سٹیک جو ہے وہ بہت ہائی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیٹیں نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ بھائی اگر ابھی الیکشن نہ ہوئے تو مجھے نہیں پتا میں آگے تک جو ہے وہ سروائیو بھی کروں گا، مطلب سیاسی طور پہ سروائیو کی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ سروائیو کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ نہ ہو کہ مجھے نااہل کر دیا جائے یا میرے لیے تب تک اور مشکلات ہو جائیں۔ اکتوبر نومبر کی اگر کہانی بن گئی جنرل الیکشنز کے ساتھ تو میرے لیے اور مشکلات ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر صورت الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کا بویا ہوا بیج ہی اس وقت ان کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس وقت گورنر کون تھے؟ عمر چیمہ، پاکستان تحریک انصاف کے، اور نوئنگ کہ آپ نے حلف لینا ہے، ہر صورت میں حلف لینا ہے، جو بھی چیف منسٹر الیکٹ ہوتا ہے، نہیں لیا تھا انہوں نے، میں نہیں لوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے، اور انہوں نے بھی گھسیٹا تھا اس معاملے کو۔ تو اس وقت بھی یہ گندی سیاسی چال تھی اور ابھی بھی بیسکلی یہی ہو رہا ہے کہ اچھا اس کے لیے بہت سی تعویلیں بھی دی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، اور وہ کیا ہے، نہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک اور ویسے پوائنٹ دیا جا رہا ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ابھی جب یہ اگر الیکشنز ہو گئے، فار ایگزامپل آپ نے ابھی اگر الیکشنز کروا دیے ان دو صوبائی اسمبلیوں میں، تو نگراں سیٹ اپ تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور یہ دونوں اسمبلیاں اپنی اپنی گورنمنٹس جو ہیں وہ سنبھال لیں گی۔ جب یہ اپنی اپنی گورنمنٹ سنبھال لیں گی تو اس کے بعد جب جنرل الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے، تو ان دونوں صوبوں کے اندر ایکچولی نئی صوبائی حکومتیں آ چکی ہوں گی، اور ان کے انڈر
قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر یا آپ سمجھ لیں کہ نیوٹرل سیٹ اپ کے اندر کس طرح ہوگا. ایک یہ بھی سوال ہے جو آئینی ماہرین پوچھ رہے ہیں. سو یہ بیٹل جو ہے نا یہ ابھی اب سٹارٹ ہوئی ہے, یہ جو عارف علی صاحب والی ہے کہ یہ انہوں نے یہ جو پتہ پھینکا ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر کورٹس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر جو اس کیمپ کے اندر جو موڈ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو زیادہ امید نہیں ہے کہ اس کا کچھ ہو سکے گا, کیونکہ کورٹس نے اگر یہ ویلیڈیٹ کر دیا کہ ہاں جی عارف علی صاحب نے اگر ڈیٹ دی ہے تو ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے, تو پھر نون لیگ کے لیے اور جمعیت علماء اسلام فے کے لیے کافی مشکلات ہوں گی, کیونکہ وہ ابھی اس وقت اس صورتحال میں الیکشنز میں نہیں جانا چاہیں گی. اور دوسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 9 اپریل کو اگر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپسی کے بغیر پنجاب کے الیکشنز کو کنٹیسٹ کر سکے گی صرف مریم نواز کے بلبوتے کے اوپر؟ بہت مشکل کام ہے یہ. اور اس صورت میں یا تو نواز شریف کو ہر صورت واپس آنا پڑے گا اور آ کے یہاں پہ خود کیمپیننگ کرنی پڑے گی, اور اگر آپ نہیں کریں گے the results are going to be disastrous. اور یہ بات مسلم لیگ نون کو اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.